أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یہاں پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 کے ساتھ 173 کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ مفہوم مضامین جو بتانا چاہتے ہیں وہ مکمل طریقے سے واضح ہو جائے. ترجمہ: اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو. اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو نافرمانی کرے نہ زیادتی، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، اور اس سے اجازت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے، خدمت و طاعت بجا لا کر بھی، اور دل سے ان نعمتوں کو منجانب اللہ سمجھ کر بھی. اگر تم خاص ان کے ساتھ غلامی کے تعلق رکھتے ہو، اور یہ تعلق ہونا مسلم اور ظاہر ہے، پس وجوب شکر میں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے: مردار جانور کو جو باوجود واجب الذبح ہونے کے بلا ذبح شرعی مر جائے، اور خون کو جو بہتا ہو، اور خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح اس کے سب اجزاء کو بھی، اور ایسے جانور کو جو بقصد تقریب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو. ان سب کو بے شک حرام کیا ہے. پھر بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جاوے، بشرطے کہ نہ کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر و ضرورت و حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان چیزوں سے کھانے میں بھی اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا. واقعی اللہ تعالیٰ ہیں بڑے غفور الرحیم. کیا ایسے وقت میں یہ رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز بھی گناہ اٹھا دیا. معارف و مسائل: حلال کھانے کی برکت اور حرام کھانے کی نحوست. آیات مذکورہ میں جیسے حرام کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح حلال طیب چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر گزار ہونے کی ترغیب بھی ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے. اخلاق رذیلہ سے نفرت، اخلاق فاضلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب رسولوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ اے رسولو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس میں
اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح قبول دعا میں حلال کھانا معین اور حرام معنی قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل السفر پریشان حال اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا رب یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام۔ ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ آگے اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 میت یعنی مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 لحم خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ نمبر 1 تفصیل سمجھنے کے لیے دیکھیں۔ نمبر 1 میت، جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جس کے حلال ہونے کے لیے ادروئے شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت احل لکم صید البحر سے معلوم ہوا کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی، اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں، ایک جگر اور دوسرے تحال جسے ہم تلی بھی کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جانوروں میں ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں۔ البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں کہ ذبح کر لیا جائے، اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ دھاردار چیز سے زخم لگا دیں تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی آلے جارحہ تیز دھار سے زخمی ہونا شرط ہے۔ بندوق کی گولی سے شکار کا مسئلہ۔ بندوق کی گولی سے شکار کا مسئلہ۔ بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل ذبح مر جائے تو ایسا ہے جیسے پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے، جسے قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوذت کہا گیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ مسئلہ، آیت مذکورہ میں مطلقاً میت کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہی حکم تمام نجاسات کا ہے، جیسے ان کا استعمال حرام ہے، ان کی خرید و فروخت اور ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے۔ دوسرا جو ہے خون کے مسائل۔ دوسری چیز جو اس آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے، بلفظ دم، بمعنی خون۔ اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے مگر سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح یعنی بہنے والا ہونے کے شرط ہے، اس لیے باتفاق فقہا خون منجمد جیسے گردہ، تلی وغیرہ حلال اور پاک ہیں۔ مسئلہ، جبکہ حرام صرف بہنے والا خون ہے تو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے، وہ پاک ہے۔ اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھو دینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، اور جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے، اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اسی سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے۔ مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ۔ تحقیق اس مسئلے کی یہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے، اور جب
بدن سے نکال لیا جائے تو نجس بھی ہے۔ اس کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہو۔ اول اس لیے کہ اعضائے انسانی کا احترام واجب ہے، اور دوسرے اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے، اس نجس چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے امور ذیل ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ خون کی اگرچہ جزء انسانی ہے، مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے اعضائے انسانی میں کاٹ چھانٹ آپریشن کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ انجیکشن کے ذریعے خون نکالا اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے اس کی مثال دودھ کی سی ہو گئی، جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے نکلتا اور دوسرے انسان کا جز بنتا ہے۔ اگر شریعت اسلام نے بچے کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ ہی کو اس کی غذا قرار دیا ہے اور ماں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب کیا ہے، اس لیے انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں، مگر علاج و دوا کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلا شبہ جائز ہے۔ اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کے جانے کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری دوا اس کی جان بچانے کے لیے میسر یا موجود نہ ہو، اور خون دینے سے اس کی جان بچنے کا ظن غالب ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس نص قرآنی کی روح سے جائز ہے، جس میں مضطر کے لیے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی اجازت صراحتاً مذکور ہے، اور اگر اضطراری حالت نہ ہو یا دوسری دوائیں بھی کام کر سکتی ہوں تو ایسی حالت میں مسئلہ مختلف ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے، بعض ناجائز کہتے ہیں، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ واللہ عالم، سبحانہ تعالی واللہ۔ تیسرا جو منع ہے وہ ہے تحریم خنزیر۔ تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ لحم خنزیر ہے۔ آیت میں حرمت خنزیر کے ساتھ لحم کی قید مذکور ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں، بلکہ اس کے تمام اجزاء، ہڈی، کھال، بال، پٹھے سب باجمع امت حرام ہے۔ لیکن لفظ لحم بڑھا کر اشارہ اس طرف ہے کہ خنزیر دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں، اگرچہ کھانا حرام ہی ہے، کیونکہ خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا، وہ نجس العین بھی ہے۔ حرام بھی صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ ما احل بہ لغیر اللہ، چوتھا جو پوائنٹ ہے ما احل بہ لغیر اللہ، چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، جس کی تین صورتیں متعارف ہیں۔ اول یہ کہ کسی جانور کا غیر اللہ کے تقریب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ صورت بے اتفاق با جماعت امت حرام ہے اور یہ جانور میت ہے، اس کے لیے جز سے انفطا جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقریب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو، لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ کا ہی لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے، مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں۔ یہ صورت بھی بے اتفاق فقہا حرام اور مذبوح مردار ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کوئی دوسری علامت لگا کر تقرب الی غیر اللہ اور
تعظیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لیں، نہ اس کو ذبح کرنے کا قصد ہو، بلکہ اس کے ذبح کرنے کو حرام جانیں۔ یہ جانور ما اہل بہ لغیر اللہ اور ما ذبح علی النصب دونوں میں داخل نہیں، بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یا صائبہ وغیرہ کہا جاتا ہے، اور حکم ان کا یہ ہے کہ فعل تو نبض قرآن حرام ہے، جیسا کہ آیت ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ آیت نمبر 5 سورہ نمبر 103 میں ہے۔ مگر اس حرام عمل سے، اس جانور کو حرام سمجھنے کے عقیدے سے یہ جانور حرام نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے حرام سمجھنے میں تو ان کا عقیدہ باطلہ کی تائید و تقویت ہوتی ہے، اس لیے جانور عام جانور کی طرح حلال ہے۔ مگر شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوا، اسی کا ملوک ہے، اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدے سے یہ سمجھتا ہے کہ میری ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ باطل ہے، وہ جانور بدستور اس کے ملک میں ہے۔ اب اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دے یا ہبہ کر دے تو اس کے لیے جانور حلال ہے، جیسا بکثرت ہندو اپنے دیوتاؤں کے نام بکری یا گائے وغیرہ کو اپنے نزدیک وقف کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور مندروں کے پجاریوں جوگیوں کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں۔ یہ مندروں کے پجاری ان کو مسلمانوں کے ہاتھ بھی فروخت کر دیتے ہیں، یا اسی طرح بعض جاہل مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا ہی عمل کرتے ہیں کہ بکرا یا مرغا چھوڑ دیتے ہیں، اور مزارات کے مجاورین کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، تو جو لوگ ان جانوروں کو ان لوگوں سے خرید لیں جن کو اصل مالک نے اختیار دیا ہے، ان کے لیے اس کا خریدنا اور ذبح کر کے کھانا اور فروخت کرنا سب حلال ہے۔ نظر لغیر اللہ کا مسئلہ، یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے کہ جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ملتا ہے، مثلا مٹھائی کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر نظر یا منت کے طور سے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقہا نے اس کو بھی اشتراک علت یعنی تقرب علی غیر اللہ کی وجہ سے ما اہل بہ لغیر اللہ کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے، اور اس کے کھانے پینے، دوسروں کو کھلانے اور بیچنے، خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں ایسے معلوماتی ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.